بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کو عید کی مبارکباد۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، اور آپ جو یہاں پر یہ کیمپین دیکھ رہے ہیں، ہم لوگوں نے جو یہ کیمپین لگایا ہے عیسائیوں کی طرف سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین، ایران، لیبنان اور تمام مسلمان ممالک میں جو یہ بم برسائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر زیادتی کی جا رہی ہے، ان کی سولیڈیرٹی میں ہم نے یہ کیمپین لگایا ہے۔ اور اس سے ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ لوگوں تک میسج پہنچائیں کہ دیکھیں کتنی ظلم اور زیادتی کا ہم مسلمانوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کتنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور اس ظلم اور زیادتی کو سخت ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہر روز ایران پر، فلسطین پر، لیبنان میں اور ممالک میں جو مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، ان پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کو ہر چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوموں کو، عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ زائنسٹ ان کا جو مقصد ہے، اور اس مقصد کو وہ پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری اس وقت کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ملک میں جہاں پر مسلمانوں کا ورچسپ نہیں ہے، ہماری مسلمان گورنمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کر صرف رو سکتے ہیں، یا پھر ہم کھڑے ہو کر صرف مذمت کر سکتے ہیں، یا پھر ہم کوریشن کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اس چیز کے لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مسلمان قوم جو ہوتی ہے، وہ ایک باڈی کی طرح ہوتی ہے، ایک شریر کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کسی ایک باڈی کے پارٹس میں اگر چوٹ لگتا ہے، درد ہوتا ہے، تو پوری باڈی، پورا شریر جو ہوتا ہے ہمارا، وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان قوم ایک باڈی کی طرح ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پر، کسی ایک قوم پر، کسی ایک پرٹیکولر لوگوں پر درد ہوتا ہے، ان پر زیادتی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے، تو پورا جو قوم ہے وہ تڑپتا ہے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس حالات میں ہم کیا کریں؟ تو دوستو، بھائیوں، آپ سبھی لوگ جو یہاں پر کھڑے ہیں، آپ جو کیمپین دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے بہت سارے پوسٹرز لگائے ہیں، جس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اس کے ساتھ فوٹو لیجیے اور لوگوں کو بتائیے کہ اس حالات میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، ان سب کے لیے ہم کیا کریں؟ دعا کریں۔ ہم ان سب کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاورفل کون ہے اس دنیا میں؟ سب سے پاورفل کون ہے؟ سب سے پاورفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ دعا ہے، اور دعا سے بڑی بڑی سلطنت گرائی گئی ہے۔ تو پھر یہ جو مسلمانوں کو جو پریشان کر رہے ہیں، کیا یہ دعا سے نہیں جا سکتا ہے؟ کیا آپ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ دعا سے نہیں جا سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے، اور دعا میں بہت طاقت ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے لیول پہ ہم سب جہاں پہ بھی جائیں، سب سے پہلا ایک کام کرنا ہے، 2-3 کام کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو زائنسٹ اور یہ جو ان کے تمام پروڈکٹس ہیں، جیسے کہ کوکا کولا کمپنی ہو گیا، میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں، آج عید کا دن ہے، ہم سب لوگ جائیں گے، کھانے کھائیں گے اور کوکا کولا، اسپرائٹ کی بوتل لائیں گے اور پئیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو منع کریں، اس کو بائیکاٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کیڈبری ہے، نیسلے ہے، اور KFC اور بھی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان سب کے سب سے پہلے پروڈکٹس کو مذمت کے ساتھ بائیکاٹ کریں، اور لوگ جو استعمال کریں ان کو بھی منع کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ بھی جائیں وہاں پہ بھی یہ کوشش کریں کہ ہم اس درد کو اپنے ساتھ لے کر رہیں۔ اس درد کو ہم محسوس نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بولنے کی ہوتی ہے، میں آج یہاں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن اگر میرے دل میں سچ میں درد نہیں ہو تو یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ لوگوں سے، یہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم لوگ اپنے دل میں وہ درد کو، امت کا جو وہ محبت ہے، اس کو فیل نہیں کریں۔ ایران میں خامنئی صاحب کو جب قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا انہیں، تو ہم سب لوگوں نے درد کو سمجھا۔ کیوں سمجھا؟ ہمیں ہمیشہ سے یہ چیز بچپن سے سنایا گیا، شیعہ سنی، ہم لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک ہیں، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، تو پھر ہم الگ کیسے ہوئے؟ شیعہ کون ہوا؟ سنی کون ہوا؟ ہم سب ایک مسلمان ہیں، اور یہ درد ہم جب تک محسوس نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر قومیت نہیں آئے گی۔ جس طرح سے اس دیش میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج ہم ایک نہیں ہیں۔ ہمارے پولیٹیشین جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں۔
हम छोटे छोटे पॉलिटिक्स में बिखर जाते हैं, बिखरते कि नहीं बिखरते, छोटी छोटी चीज़ों में बिखर जाते हैं। जब तक हम एक नहीं होएंगे, और एक बात मैं बता दूं आपको, ये लोग जो मुसलमानों को आज परेशान कर रहे हैं उसका मकसद ही यही है, उनका मेन मोटो ही यही है कि इनकी उम्मतियत को ख़त्म की जाए। ये इस बात से डरते हैं कि हम एक हैं, हमारे अंदर उम्मत का जो जज्बा है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसी उम्मत के जज्बे को हर रोज़ हमें अपने अंदर जिंदा करना है। हम छोटी छोटी चीज़ों में लड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ जाते हैं। उनको ये मौका मिला कैसे कि हम शिया सुन्नी में बटे, क्योंकि हमने उनको मौका दिया है। तो ये जिम्मेदारी है हमारी और आपकी, ये छोटी छोटी चीज़ों में, अपने रिश्तेदारों में, नेबर्स में, अपने लोगों में हम उम्मत का एक जज्बा पैदा करें, उनको जमा करने की कोशिश करें, और तब ये चीज़ बड़े होगा। कोई चीज़ अचानक से कोई उम्मत नहीं बन जाता है, छोटे लेवल से चीज़ें शुरू होती है। अगर मुझे किसी से झगड़ा हुआ तो हम उसको आपस में सुलह करें, 3 दिन के अंदर उस चीज़ को ख़त्म करें, तभी ये उम्मत का जो जज्बा है हमारे अंदर वापस से पैदा होगा। तो सबसे पहली चीज़ की उम्मत को बर्बाद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इनका जो ये तरीका चल रहा है, और ये मार काट रहे हैं, और जो अरब ममालिक है उनको अलग कर रहे हैं, इन सबको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम उम्मत का जज्बा जो है उसको अपने अंदर फील करें, और दूसरी चीज़ जो है दुआ करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुआ करें। तो मुझे मेरी और आप सब लोगों से गुजारिश है कि ये जो यहाँ पे पोस्टर्स हैं इनके साथ पिक्चर्स भी हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करें, और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके आप जो इस चीज़ की मजम्मत करें। आप सभी लोगों का आने का यहाँ का शुक्रिया, और आप यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं। मैं आपका परिचय क्या हुआ? अगर आप लोगों ने आपका परिचय बताइएगा। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं फैज़ इमाम हूँ, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मैं लॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ, और मैं इस चीज़ में आगे रहता हूँ, और मैं लॉ के वीडियोस भी बनाता हूँ। इस देश में मुसलमानों के लिए जो मैं एक चीज़ खास तौर पर बता दूँ, इस देश का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस चीज़ हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक हम कानून को नहीं जानेंगे तब तक हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी। कानून जो है वो हमें बचाने के लिए है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो कानून है उसको जहाँ से जहाँ तक हो सके मैं सीख सकूँ। मैं भी इसके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, अपनी जो जिम्मेदारी है मैं वो समझता हूँ, लेकिन आप सब कौम की भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको कानून के फील्ड में डालें और अच्छी अच्छी चीज़ों में डालें। हमारे यहाँ जो अररिया की खास तौर पर बात है मैं बता दूँ कि हम लोग मुसलमान जो है पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, कपड़ों पर, खाने पीने पर और सारी चीज़ों में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन अपना पेट काट कर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। ये बड़ी बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? हमारे साथ ज़्यादती तो होगी ना। उसी कौम को ना पीछे किया जाता है जो पढ़ने लिखने में आगे नहीं। इजरायली कौम जो वो इतनी आगे क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे है, हमसे बहुत आगे है, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तालीम है, हमारे अंदर तालीम ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं लगाते, बच्चों को हम पेट काट कर नहीं पढ़ाना चाहते। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि सब जिम्मेदारी को समझिए और अपने कानून को भी पढ़ने की कोशिश करें।